بنی اسرائیل سے خطاب چل رہا ہے پچھلے کئی رکوع سے، اور اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ ہم نے کیا کیا احکامات یہودیوں کو دیے تھے، جن احکام کی انہوں نے دھجیاں اڑائیں، اور ان آیات سے مقصد یہودیوں سے ہوشیار رہنے کا حکم، اور یہودیوں کو یہ بتانا کہ اب ایمان لے آؤ، پہلے تو تم نے یہ کچھ کیا، اللہ کے عذاب سے بچ گئے، اب بھی تمہیں موقع دیا جا رہا ہے، اور صحابہ کرام کو یہ تسلی دینا کہ یہ اگر ایمان نہیں لاتے تو آپ مایوس نہ ہوں، کیونکہ انہوں نے پہلے بھی جو جتنا ایمان لائے تھے وہ بھی اس قسم کا ایمان تھا ان کا۔ اللہ نے فرمایا وَإِذْ أَخَذْنَا، اس وقت کو بھی یاد کرو، وہ وقت بھی یاد کرنے کے قابل ہے جب ہم نے بنی اسرائیل سے مضبوط عہد لیا تھا۔ یہ عہد تورات میں تھا اور آج بھی موجود ہے۔ مضبوط عہد لیا تھا، کیا عہد تھا؟ لا تعبدون الا اللہ، اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہیں کرو گے، وبالوالدین احسانا، اور والدین کے ساتھ بہت اچھا سلوک کرو گے۔ اب دیکھیں کیسی عجیب بات ہے، وہ والدین بھی تو خود بنی اسرائیل ہی میں سے تھے نا، لیکن وہ بھی بڑے نالائق تھے، لیکن اس کے باوجود اللہ کہہ رہے ہیں کہ جو بھی جس کے والدین ہوں گے اس نے اس سے اچھا سلوک کرنا ہے، اور والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرو گے، وذی القربیٰ، اور رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرو گے، یتیموں کے ساتھ اچھا سلوک کرو گے، غریبوں کا خیال رکھو گے، وقولوا للناس حسنا، اور عام پبلک کے ساتھ بھی جب بات کرو گے تو عمدہ طریقے سے۔ عمدہ بات کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ لب و لہجہ بھی شائستہ ہو اور بات بھی اچھی ہو۔ غیبت، بہتان، الزام تراشیاں، فحش کلامی، یہ سب اس آیت میں داخل ہو گئیں، یہ سب حرام ہے۔ اور دوسرا، بات کرنے میں لہجے میں نرمی، تو علماء نے اس کے دونوں مطلب بیان کیے کہ اچھی بات کا مطلب لب و لہجہ بھی اچھا ہو، انداز بھی اچھا ہو، اور بات بھی اچھی ہو۔ حضرت قتادہ رحمہ اللہ تعالیٰ بڑے جلیل القدر تابعی ہیں، ان سے کسی نے پوچھا کہ غیر مسلم سے ہم کس انداز میں بات کریں گے، وہ تو اللہ کا دشمن ہے۔ تو انہوں نے قرآن کی یہ آیت پڑھی کہ اللہ نے کیا فرمایا، قولوا للناس حسنا، لوگوں سے اچھے انداز سے بات کرو۔ انہوں نے فرمایا اس میں اللہ نے لوگ کہا ہے، مسلم نہیں کہا۔ تو اس آیت سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے یہ چاہتے ہیں کہ ہم جب بھی کسی سے بات کریں، چاہے وہ غیر مسلم ہی کیوں نہ ہو، تو ہمارے بات کا انداز بھی اچھا ہونا چاہیے اور بات بھی اچھی ہونی چاہیے، ایسا نہ ہو کہ لٹھ مار رہے ہوں۔ اب آپ دیکھیں گوروں نے بہت سی چیزیں لے لی ہیں، وہ پلیز ہر بات سے پہلے پلیز لگا دیتے ہیں، چاہے وہ کیسی الٹی سیدھی بات بھی کہو نا، لیکن پلیز کے ذریعے جو ہے نا، پلیز اور آخر میں تھینک یو لگا کے وہ کیا ہو جاتا ہے، کڑوی بات بھی میٹھی لگنے لگتی ہے۔ تو جب سفر ہوتا ہے نا انسان کا، میں تو جب سفر کرتا ہوں تو واضح فرق پتہ چلتا ہے کہ جب اپنے ملک میں ہم اترتے ہیں تو عجیب قسم کا لوگوں کا ایٹیٹیوڈ دیکھنے کو ملتا ہے، تو پھر انسان کمپیئر کرتا ہے کہ بھئی یہ والی آیت پر عمل تو وہ لوگ کر رہے ہیں آج کل۔ تو اس لیے ہمیں اپنا انداز بھی صحیح کرنے کی ضرورت ہے اور بات بھی صحیح کرنے کی ضرورت ہے۔ باقی آیتوں پر کوئی بھی عمل نہیں کر رہا آج کل۔ تو اللہ نے فرمایا وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ، اور ہم نے سے یہ کہا کہ نماز بھی قائم کرو گے، آتوا الزکوٰۃ، اور زکوٰۃ بھی دو گے۔ تو اس میں کتنے احکام بیان ہوئے؟ نمبر 1، عبادت صرف اللہ کی ہوگی۔ آگے اللہ فرماتے ہیں ثُمَّ تَوَلَّیْتُمْ، تم نے ان تمام احکام سے پیٹھ پھیر لی، یعنی دھجیاں اڑا دی۔ کیسے؟ پہلا حکم اللہ نے دیا تھا لا تعبدون الا اللہ، اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہیں ہوگی۔ صحابہ کرام نے پوچھا یا رسول اللہ، سورہ توبہ کی جب آیتیں نازل ہوئی نا کہ انہوں نے اپنے علماء کو معبود بنا لیا تھا، اتخذوا احبارہم ورہبانہم اربابا من دون اللہ۔ دیکھیں یہودی شرک نہیں کرتے ظاہری طور پر، وہ کہتے ہیں ہم مشرک نہیں ہیں۔ عیسائی تو پھر بھی حضرت عیسیٰ کو اللہ کا بیٹا کہتے ہیں، اور یہودیوں کا ایک فرقہ تھا جو حضرت عزیر علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا کہتا تھا، لیکن عمومی طور پہ یہودی نہیں کہتے، اب بھی نہیں کہتے۔ اس کے باوجود اللہ فرما رہے ہیں کہ انہوں نے اللہ کے سارے حکام کی دھجیاں اڑا دی۔ کیا مطلب؟ ان میں شرک بھی آ گیا۔ تو شرک کیسے آیا؟ اس کو قرآن نے دوسرے مقام پہ بیان کیا ہے، وہ ہے اتخذوا، سورہ توبہ کی آیات ہیں، اتخذوا احبارہم ورہبانہم اربابا من دون اللہ، انہوں نے اپنے راہبوں کو، راہب کہتے ہیں جو عبادت گزار بزرگ ہوتے ہیں، اور احبار یہ حبر کی جمع، حبر کہتے ہیں جو بڑے بڑے علامے ہوتے تھے، تو بڑے بڑے علاموں کو اور راہبوں کو اللہ کو چھوڑ کر رب بنا لیا تھا، تو یہ ان میں شرک تھا۔ صحابہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا یا رسول اللہ، یہودی تو اپنے علماء اور اپنے جو ان کے جو راہب ہوتے ہیں، جو بزرگ ہوتے ہیں، ان کو معبود نہیں سمجھتے، کبھی بھی نہیں کہتے کہ یہ ہمارے خدا ہیں، ایک ہی خدا کے قائل ہیں، تو قرآن کیسے کہہ رہا ہے کہ انہوں نے اپنے جو
علماء ہیں اور مذہبی رہنما ہیں ان کو معبود بنا لیا تھا، قرآن یہ کیسے کہہ رہا ہے؟ تو اس پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کیا تم نے دیکھا نہیں ہے کہ وہ جس چیز کو حلال کر دیں یہ اس چیز کو حلال سمجھتے ہیں، اور ان کے علماء یا ان کے جو پادری یا ان کو جو راہب ہیں وہ جس چیز کو حرام کر دیں یہ اس کو حرام کر لیتے ہیں، یعنی حلال و حرام کا اختیار ان کے پاس چلا گیا ہے۔ تو صحابہ نے فرمایا ہاں، فرمایا یہی تو ہے رب بنا لینا۔ تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے؟ بہت اہم پوائنٹ کی بات پتہ چلتی ہے کہ شرک کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ آپ اس بات کا اعتراف کریں کہ میں مشرک ہوں۔ شرک کا مطلب یہ بھی نہیں ہوتا کہ آپ یہ کہیں کہ اللہ جیسا ایک اور خدا ہے، بلکہ جو کام اللہ کا خاصہ ہے، جو صرف اللہ پہ زیب دیتا ہے، وہ اگر آپ مخلوق کو وہ رائٹس دے دیں گے تو اس کا مطلب آپ کافر ہیں، مشرک ہیں، چاہے آپ 100 دفعہ توحید کے نعرے لگائیں۔ تو یہود نے کیا کیا تھا؟ قرآن جگہ جگہ کہتا ہے کہ حلال و حرام کا اختیار صرف اللہ کے پاس ہے، پیغمبر بھی نہیں کر سکتے۔ لما تحرم ما احل اللہ لک، 28ویں پارے کی آپ سورہ تحریم کی پہلی آیت دیکھیں، اے نبی جس چیز کو اللہ نے حلال کر دیا آپ اسے کیوں حرام کرتے ہیں؟ تو یہ اختیار اللہ نے پیغمبر کو بھی نہیں دیا کہ کسی حلال کو حرام کر دیں، حرام کو حلال کر دیں، یہ صرف اللہ کے پاس اختیار ہے۔ تو کسی اور کو یہ رائٹ دے دینا یہ بھی شرک ہے۔ اچھا، اس پہ جو ہے نا ہمارے ہاں بعض حضرات قرآن کی اس آیت کو غلط لے کے جاتے ہیں اور وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ لوگ جو ابو حنیفہ یا امام شافعی یا امام احمد ابن حنبل یا امام مالک کے جو فالوورز ہیں وہ بھی اسی آیت میں داخل ہیں، کیونکہ یہ لوگ بھی امام ابو حنیفہ کسی چیز کو جائز کہہ دیں تو یہ جائز سمجھتے ہیں، وہ کسی چیز کو ناجائز کہہ دیں تو یہ ناجائز سمجھتے ہیں۔ شافعی مسلک پر عمل کرنے والے لوگ امام شافعی کو فالو کرتے ہیں معاذ اللہ نبی کو چھوڑ کر، اور امام شافعی نے کہہ دیا یہ جائز ہے تو یہ اس کو جائز سمجھتے ہیں، اور کہہ دیا کہ ناجائز ہے تو یہ اس کو ناجائز۔ تو انہوں نے بھی ائمہ کو اختیارات دیے ہوئے ہیں۔ یہ اس آیت کی 100% غلط تشریح ہے۔ یاد رکھیں اس آیت کا جو میں نے سورہ توبہ کی آیت پڑھی اور جو حدیث پڑھی ہے اس آیت کا مطلب یہ ہے، اور آج بھی یہودیوں کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ یہودیوں نے باقاعدہ یہ رائٹ دیا ہوا تھا علماء کو، اور ان کے علماء نے ہی بتایا تھا کہ یہود علماء اور عیسائی علماء کے پاس یہ حق ہے، رائٹ ہے کہ وہ اللہ کے حرام کو حلال کر سکتے ہیں اور حلال کو حرام بھی کر سکتے ہیں۔ تو یہ پادری کے پاس رائٹ ہوتا ہے۔ جیسے ہمارے یہاں بعض جو رافضی ہیں نا، انہوں نے اپنے اماموں کو کہ 12 امام ہیں اور ان اماموں کے پاس شریعت ساز بھی ہیں، وہ تو یہ رائٹ انہوں نے دیا ہوا تھا، جبکہ جو ائمہ اربعہ کو فالو کرتے ہیں وہ قطعاً یہ ان کا یہ دعویٰ نہیں ہے کہ ابو حنیفہ کے پاس یہ رائٹ ہے، امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے پاس، کہ وہ حلال کو حرام کر دیں، حرام کو حلال کر دیں، تو یہ اس میں داخل نہیں ہے۔ ہاں یہ ضرور ہے کہ وہ ابو حنیفہ کو فالو کر رہا ہے، شافعی امام شافعی کو فالو کر رہا ہے، اس لیے کہ وہ یہ سمجھتا ہے کہ قرآن و حدیث میں جو چیز حلال ہے اور جو چیز قرآن و حدیث میں حرام ہے امام شافعی وہ مجھ سے زیادہ جانتے ہیں، تو زیادہ نالج کی بیس پر کسی کو فالو کرنا یہ الگ چیز ہے، اور کسی کو رائٹ دے دینا کہ آپ حلال و حرام کر سکتے ہو یہ الگ چیز ہے۔ کسی کو یہ حق دے دینا، اسے یہ اتھارٹی دے دینا کہ آپ کو بھی حلال و حرام کرنے کا اختیار ہے، یہ 100% شرک ہے، کفر ہے، اس کی شریعت میں بالکل اجازت نہیں ہے، جو اہل کتاب کیا کرتے تھے اور اب بھی کرتے ہیں۔ تبھی تو دیکھیں نا ان کے پادریوں نے، عیسائیوں کے پادریوں نے پوری عیسائیت کا بیڑا ہی غرق کر دیا ہے، تبدیلیاں کر کر کے، اور ہم قطعاً یہ نہیں سمجھتے کہ علماء کے پاس یہ رائٹ ہے۔ عامی آدمی کو اتباع ہے کہ وہ علماء ہی کو فالو کرے گا، اس لیے کہ اہل حق علماء وہ قرآن و سنت کو آپ سے زیادہ اچھا جانتے ہیں۔ تو جو مقلد ہے وہ اگر کسی مجتہد کو فالو کرتا ہے تو وہ اس لیے فالو نہیں کرتا کہ مجتہد کے پاس رائٹ ہے کہ حلال کو حرام کر دے یا حرام کو حلال کر دے، بلکہ وہ اس لیے فالو کرتا ہے کہ اس کے پاس قرآن و سنت کا علم مجھ سے زیادہ ہے۔ میں ایک حدیث کا مطلب کچھ اور سمجھ رہا ہوں لیکن یہ مجھ سے زیادہ اچھا مطلب سمجھتے ہیں اور ان کے پاس ان کا علم مجھ سے زیادہ ہے، تو میں اپنے علم پر ان کے علم کو ترجیح دے رہا ہوں۔ تو یہ تقلید میں یہ ہوتا ہے، یہ نہیں ہوتا جو یہودی کیا کرتے تھے۔ یہ تو تحقیقی جواب ہے۔ الزامی جواب اس کا یہ ہے کہ اگر آپ واقعی یہ سمجھتے ہیں کہ جو چاروں اماموں کے فالوورز ہیں وہ انہوں نے رائٹ گویا دے دیا ہے کہ ابو حنیفہ جس چیز کو حلال کہیں بس وہ ان کو حلال و حرام کرنے کا بھی اختیار ہے، یہ باقاعدہ ان کو حق دے دیا ہے، تو پھر اس کا مطلب یہ نکلا کہ پھر تو 99% امت کافر ہے، 99.9% امت کافر ہے، کیونکہ اس امت میں 99.9% لوگ تو صدیوں سے تقلید ہی کرتے آ رہے ہیں۔
جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت گمراہی پہ جمع نہیں ہوگی، بلکہ 99.9% تو آج تقلید کر رہے ہیں، صدیوں سے تو 100% امت چاروں میں سے کسی ایک مسلک پر عمل کرتی آ رہی ہے، پھر تو سارے ہی کافر ہو گئے، بڑے بڑے محدثین، بڑے بڑے فقہا۔ تو ظاہر ہے اس کا مطلب صاف یہی ہے کہ وہ ہرگز یہ نہیں سمجھتے تھے کہ ان مجتہدین کے پاس حلال و حرام کا اختیار بھی ہے، بلکہ وہ یہ سمجھتے تھے کہ یہ اختیار صرف اللہ کے پاس ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے حلال کو حلال بتاتے ہیں، اور صحابہ اور مجتہدین نے ہم سے زیادہ اچھا سمجھا ہے، لہذا اس آیت کو اس پہ فٹ کرنا یہ بالکل جائز نہیں ہے، بالکل درست نہیں ہے۔ ہاں اگر کوئی واقعی اپنے پیر و مرشد کے بارے میں یہ سمجھتا ہو، جیسے کہ آج کل بہت سے لوگ سمجھتے ہیں بھی کہ ہمارے پیر نے جس چیز کو حلال کہہ دی، اب سارے علماء کہہ رہے ہیں یہ حرام ہے، مجتہدین کہہ رہے ہیں، محدثین کہہ رہے ہیں، اور جتنے بھی بڑے بڑے اسکالرز اسلام میں گزرے ہیں جن کو پوری امت نے مانا ہے، وہ سب کہہ رہے ہیں حرام ہے، اور آپ کے پیر صاحب کہہ رہے ہیں جائز ہے، اور آپ اپنے پیر صاحب کو ہی مان رہے ہو، باقی سب کو چھوڑ رہے ہو۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے عملاً اپنے پیر کو یہ اتھارٹی دی ہوئی ہے کہ وہ حرام کو حلال کر سکتا ہے، تو اس سے آپ یقیناً کافر ہو جائیں گے۔ تو کسی شخص کا کسی پیر و مرشد کے بارے میں یہ عقیدہ ہو کہ یہ اگر جائز کہہ دے تو بس وہ مہر لگ گئی، اب وہ حرام نہیں ہو سکتا اگر یہ حلال کہہ دے، اور اگر یہ حرام کہہ دے تو وہ حلال نہیں ہو سکتا، حالانکہ وہ پیر جو ہے پوری امت سے اختلاف کر رہا ہو، تو یہ اس کی علامت ہے کہ یہ اس پیر کو خدا سمجھتا ہے، اور یہ بھی آج کل ہو رہا ہے یہ ہمارے معاشرے میں۔ تو ایسے لوگ یقیناً مشرک ہیں، کافر ہیں، اور وہ جنت میں داخل نہیں ہو سکتے۔ تو اللہ فرماتے ہیں تم نے اعراض کیا، اعراض اس سے بھی کیا کہ شرک شروع کر دیا انہوں نے، والدین کے دوسرا حکم تھا والدین کے ساتھ حسن سلوک، وہ بھی اعراض کیا، اور اتنا اعراض کیا کہ آج آپ دیکھ لو کیا والدین کے ساتھ یہودی حسن سلوک کرتے ہیں، وہ تو اپنے والدین کو اولڈ ہوم میں جمع کرا دیتے ہیں۔ تو اللہ فرماتے ہیں یہ ان کا تورات پر ایمان ہے کہ اپنے ماں باپ کے ساتھ یہ سلوک کر رہے ہیں۔ قرآن نے یہ بھی حکم دیا تھا کہ رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک ہو، اس کا بھی حشر دیکھ لیں آپ، آج نظر آتا ہے اپنی آنکھوں سے، یورپ میں، امریکہ میں اور ان غیر مسلم کنٹریز میں رشتہ داری کا لفظ ہی ڈکشنری سے نکلتا چلا جا رہا ہے۔ بہن بھائی کے کیا حقوق ہوتے ہیں، بھانجے بھتیجے کے کیا حقوق ہوتے ہیں، یہ سب معاشرے میں ختم ہوتے چلے گئے ہیں، تو رشتہ داری بھی ختم ہو گئی۔ اسی طرح اللہ نے حکم دیا تھا یتیموں اور غریبوں کے ساتھ اچھا سلوک ہو، وہ بھی معاشرے میں آپ دیکھ لو کہ یتیم اکثر تو بیچارے یتیم ہی پیدا ہو رہے ہیں، ان کو گورنمنٹ پال رہی ہوتی ہے، کوئی کفالت کے لیے تیار نہیں ہوتا۔ تو اللہ فرماتے ہیں سارے حکام کی دھجیاں اڑا دیں۔ وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا، ایک حکم ہے کہ لوگوں سے اچھے انداز سے بات کرنا، وہ بھی ظاہری لب و لہجہ اچھا رہ گیا ہے، باقی حقیقت کیا ہے یہ تو وہی جانتے ہیں جو ان کے ساتھ گھلتے ملتے ہیں۔ اور اللہ نے ایک اور فرمایا کہ یہ تو انسانوں کے حقوق ہیں، اللہ کے حقوق بھی ادا کرنے ہیں۔ وہ کیا ہے؟ نماز قائم کرنی ہے اور زکوٰۃ دینی ہے۔ تو زکوٰۃ اللہ کا حق ہے، اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے، حالانکہ دیتے ہم مخلوق کو ہیں لیکن ہے یہ اللہ کا حق۔ تو یہ حقوق تو معاشرے میں ان کے بالکل ہی ختم ہو گئے، زکوٰۃ کا لفظ ان کی ڈکشنری سے نکل چکا ہے، نماز ختم ہو گئی۔ تو اللہ فرماتے ہیں تم نے ان تمام حکام کی دھجیاں اڑائیں سوائے چند لوگوں کے، وَأَنْتُمْ مُعْرِضُونَ، اور تم تو ہو ہی اعراض کرنے والے اللہ کی آیات سے۔